حسن صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں، مشکلات ضرور ہیں، مایوسی پھیلانے والے باز آئیں۔ اچھا یار، میرا خیال یہ تھا کہ سید مراد علی شاہ پڑھا لکھا آدمی ہے، فضول بات ہے، اللاجیکل بات ہے، یہ غیر منطقی بات ہے۔ آؤ ذرا ایک گروپ بناتے ہیں 100 200 400 بندے کا، اسکینڈینیویا میں جا کے پھیلاتے ہیں مایوسی۔ پھیلا لو گے؟ کسی متمول متمدن خوشحال ملک میں جاؤ، مایوسی پھیلا کے دکھاؤ۔ اوے زرخیز ہے زمین مایوسی کے لیے، کسی کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وائرس ہے اس ملک کو چمٹا ہوا۔ مایوسی پھیلانے والے باز آ جاؤ، سبحان اللہ بھائی۔ اچھا وہ کھاندہ پیندہ بندہ ہے، والد بھی ایسے کم میں سیاست یہ وہ سارا اس کو نہیں پتا ہوگا۔ مشکلات ضرور ہیں، حالات اتنے خراب نہیں، حالات نہیں اتنے خراب، ان کے تو بالکل نہیں ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتا دے، کوئی یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں، عقل ہی استعمال نہیں کرتے۔ مایوسی پھیلانی کسی ڈھنگ کے ملک میں، مجھے مایوسی پھیلا کے دکھاؤ، سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، ایک پوری ٹیم لے کے جاؤ، لوگ چپیڑے ماریں گے تمہارے منہ پہ۔ ہنستے کھیلتے لوگ، خوش باش، متمول چہرے، خوبصورت صاف ستھرے لباس، ہمیں اوریانی کے علاوہ وہاں نظر نہیں آتا۔ کبھی غور تو کرو، کبھی اپنے مجمع دیکھو، لوگوں کے لباس دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں پہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک چیز طاری ہوتی ہے، وہ دیکھو۔ پھیلاؤ جا کے کسی اچھے مہذب ترقی یافتہ ملک میں مایوسی پھیلا کے دکھاؤ۔ زرخیز زمین ہوتی ہے، میں بھی 2-4 چھٹے مارن دی لوڑ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ہاں مایوسی کے دیکھو، بات سنو، ناصر کاظمی یا مراد علی شاہ کو تو پتہ ہی نہیں ہونا کہ ناصر کاظمی کون ہے۔ ناصر کاظمی نے، میں بچہ تھا، میرے اسکول ڈیز کی بات ہے، شعر لکھا تھا، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اداسی کیا ہے؟ مایوسی۔ مایوس ہوگا جو اداس بھی ہوگا، جو اداس ہوگا وہ مایوس بھی ہوگا۔ تو بی بی یہ تو روزیبلس ہے، یہ کوئی نیا نہیں پھیلا رہے، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کا کیا دھرا ہے، یہ آپ لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ آپ لوگوں کے کارنامے ہیں حضور۔ سیاستدان، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہاں نیم خاندہ سے لوگ ہیں، اٹھ کے باتیں کرتے ہیں سیاستدان کو برا بھلا کہنا بڑا آسان ہے، اور میرا تو کلیم ہی ان پہ ہے بھائی، باقی تو کوئی میرا ووٹ لے کے نہیں آتا۔ اٹ از یور جاب ان کو بھی کنٹرول کرنا، ان کو بھی کینڈے میں رکھنا۔ اگر کوئی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ تمہاری نااہلی ہے، تم میرے ووٹ کی توہین کر رہے ہو، تم محنتی نہیں ہو، تم فوکس نہیں ہو، تم نے اس ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھا، اسی لیے تم نے بار گھر بنائے۔ ختم۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ افغانستان ہمارا جڑواں بھائی ہے، جبکہ دوسری طرف گزشتہ دنوں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا، پتھراؤ کیا اور پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی۔ یہ کیسا جڑواں بھائی ہے؟ کوئی برادر نہیں ہوتا۔ آٹومنز میں کوئی برادر تھا؟ بولو، مغلوں میں کوئی برادر تھا؟ صفویس میں کوئی برادر تھا؟ ہماری ابتدائی تاریخ ساری اٹھا کے دے گی، برادر کدا برادر ہوئے؟ ہمارا صوفی شاعر لکھتا ہے، 100% ٹھیک لکھتا ہے، کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہ عبدالی، جو ایک کتاب ہے مغلوں کے زوال کے زمانے کا پنجاب، پڑھو نادر شاہ نے کیا کیا تھا۔ برادر وہ دارالحرب قرار دیا گیا ہندوستان کو، وہ بے شمار جو احمق تھے وہ اپنا بیچ باٹ کے سارا کچھ چلے گا، کپڑے تک اتار لیے انہوں نے، افغانیوں نے۔ یہ تاریخ میں نے لکھی ہے۔ برادر یہ نیم خاندہ سے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھنا، یہ بی اے ایف اے ایم اے کرنا یہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی کوئی نہیں ہے۔ میں تو آپ یقین کرو، میرے پاس میس کمیونیکیشن کے بچے آتے ہیں، میں ان کو جو بتاتا ہوں تو وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بابے کا دماغ چل گیا ہے۔
میں نے کہتا ہوں لٹریچر پڑھا کرو، تو وہ آگے مجھے سمجھاتے ہیں کہ ہم میتھس کام کے ہیں سر. تو میں کہتا ہوں وہ کمیونیکیشن کسی زبان میں ہی ہونی ہے نا. پہلے تو زبان پہ تمہارا عبور نہ صحیح، کمانڈ تو ہو اچھی. نہیں، یہ ایسے طرح نہیں ہے. ہمارا جڑواں بھائی، کیڑا جڑواں بھائی؟ ایسٹ پاکستان جڑواں بھائی تھا، اسے تو مشرقی پاکستان، یہ مغربی پاکستان. اب بتاؤ کہاں ہے وہ جڑواں بھائی؟ جڑواں تھے اسی. افغانستان کی تاریخ تے ساڑی تے 77ویں سالگرہ منائی گئی ہے نا. او بھائی اکلوں ہاتھ مار. یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں. یہ عجیب قسم کے گئے گزرے قسم کے ڈریم سیلرز ہیں. خدا کا خوف کرو، بھیانک تاریخ ہے. صحیح، جانے دو. ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر ہے صاحب، بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے ملک میں طلبہ تحریک اور مشتعل مظاہرین کے ذریعے میری حکومت سازش کر کے گرائی، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں کوئی کردار نہیں. یار مجھے کیا حسینہ واجد پہ جو الزامات ہیں، اگر ان میں سے کوئی غلط ہے تو بتاؤ، میں مان لیتا ہوں اس کی بات. لاوارث عورتیں دھکے کھاتی پھر رہی ہیں، میں مان لوں گا اس کی بات. چارج شیٹ تو دیکھو، تم نے تو 90 سالہ بزرگ نہیں چھوڑے جنہوں نے یہ مزاحمت کی تھی پاکستان کی خاطر. تم نے 90 سالہ بزرگوں پہ رحم نہیں کیا. تم نے کوٹا سسٹم کو کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کمال کی بات ہے یار. بات سنو، یہ سازش سوجش یہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں. سازش کامیاب کیوں ہوتی ہے مجھے بتاؤ. اچھا آپ کیوں نہیں کرتے؟ بس میرا ملک کسی کے خلاف سازش کیوں نہیں کرتا؟ اس جوگا ہی نہیں. سازش کرے گا ذہین آدمی. یہ میرے جیسے گاودی کا احمق کا کام نہیں ہے. بریلینٹ مائنڈ. سازش کیا ہوتی نہیں. کوئی یہ حد بتاؤ زندگی میں جہاں سازشیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن سازش جو ہے اس کی کامیابی کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں سالڈ، جن کو بندہ وہ اس کو میگنیفائی کرتے ہیں، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں. ہم نواب سراج الدولہ کی بات کرتے ہیں نا، یہاں کوئی شرم حیا نہیں، فیکٹس کا ہی نہیں پتا. اور بات سنو، وہ برسات کا موسم تھا، نواب صاحب وہاں کے رہنے والے تھے. اس کو نہیں ہوش آیا کہ بارود گیلا ہو سکتا ہے، بارش تو میں آیا تو کوئی ترپال پالا فلانا. لارڈ کلائیو ایک کلرک انگلینڈ سے آیا ہوا، اس کو پتا تھا. جنگ میں ناکامی کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ تھا نواب صاحب دا بارود ہی گلا ہو گیا سی. ہوش نہیں سی کہ انہوں ٹک کے رکھنا ہے. لارڈ کلائیو اس طرح نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا. سازش یعنی آج تک ہمارے جو بزرگ بھی تھے نا، ان کا بھی کوئی دماغ چلا ہوا تھا کہ انگریز کی سازش. اس سازش کا دی تہاڈا جڑا آخری دور ہے مغلاں دا، کوئی مغل شہزادہ تلوار چلانے کے قابل نہیں تھا. مشاعرے تو مجرے. سازش کس بات کی ہے؟ سپیریئر جو ہوتا ہے پرویل کرتا ہے. وہ کر گئے. اینا ماچس دی ڈبی جنا ملک، وہ آ کے اپنے تو پتہ نہیں ہزاراں گنا بڑے برے صغیر تے قابض ہو گئی. سازش تم کرو سازش. دیکھو بات سنو، میں اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی میرے تو جی بچوں کی طرح ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے، تو میں کہوں گا کہ بھئی مریم بڑی ذہین ہے. اگر آپ کو کوئی ناپسند کرتا ہو، وہ کہے گا جی یہ مریم جو ہے یہ بڑی سکیمر ہے، یہ سازشی ہے. ذہانت اور سازش میں کیا ہے؟ ذہین آدمی کا کام ہے، اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. بتاؤ مجھے سازش کوئی عقل استعمال کرو بھائی. دیر آر ریزنز. تعلقات میں بگاڑ اور یہ اور وہ وغیرہ کرنے کے لیے ہاں آپ رائی کا پہاڑ بنا سکتے ہو. رائی ہو تو رائی کا پہاڑ بنے گا نا.
ये नहीं होता। ठीक है, बजा फरमाया हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।